بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں اضافہ کی 5 قیمتی دعائیں اور وظائف۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے۔ اللہ کی ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ جیسا کہ اہل علم فرماتے ہیں، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات کا حامل ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاز سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج ہم آپ کے لیے رزق میں برکت کے اضافے کا ایسا طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا۔ آج کل کے معاشرے کے اندر ہر بندہ کاروباری حوالے سے پریشان ہے، ہر بندہ رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو، دعا قبول ہونے نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ سود کھاتے ہیں، ہم لوگ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاکہ نذرانہ نہیں بیچتے۔ کتنی وجوہات ہیں، اگر ان وجوہات پر غور کریں اور ان کو ترک کر دیں، خدا کی قسم رب اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اس کے پاس رزق آ کہاں سے رہا ہے، اس بندے کے پاس رزق کی ریل پیل ہو کیسے رہی ہے۔ آج کا پہلا عمل یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو پہلے سلام پڑھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، اس کے بعد گھر والوں کو سلام کریں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ 3 کام گھر میں داخل ہوتے وقت کی روٹین بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اس عمل کی برکت سے گھر کو رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اب ایک اس میں باری تعالیٰ کا ایک مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے والا مالدار اور غنی بن جاتا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت کئی افراد آج خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے پاس پیسے ٹکتے نہیں اور تیزی سے خرچ ہو جاتے ہیں، وہ افراد نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا غنیو کا ورد کریں۔ وظیفے کے اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمہ کے لیے نہایت بہترین ہے۔ کوئی بھی دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ فرما دے گا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ جمعرات اور جمعہ کی شب اس اسم مبارک یا غنیو کو 19,000 مرتبہ پڑھنے اور عمل کو جاری رکھنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی، اور رزق حلال کہاں کہاں سے آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ اکثر اوقات لوگ دعائیں پوری نہ ہونے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جس کی ایک وجہ دراصل دعا اور عبادت میں خشوع و خضوع کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ دعا کو عبادت کا زیور قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان دعا کے ذریعے اپنی مرادیں رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ آج کل عوام میں بے روزگاری ایک عام مسئلہ ہے۔ پڑھے لکھے افراد ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے در در کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ یہاں ہم ایسے بے روزگار نوجوانوں کو ایک نہایت مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے انشاءاللہ انہیں من پسند ملازمت اور روزگار رب تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ بے روزگار افراد روزانہ نماز عصر کے بعد اول و آخر درود شریف کے بعد 41 بار یا اللہ یا باسطو پڑھے۔
انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے رب تعالیٰ آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کشائش رزق کے لیے یہ دعا مانگا کرتی تھی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ تو میرے رزق کو کشادہ کر دے میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک۔ اللہم البسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اے اللہ آپ ہم پر اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں، اپنے فضل اور اپنے دیے ہوئے رزق میں فراخی نصیب فرما۔ منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے درج ذیل آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گھر میں داخل ہو کر سورہ اخلاص پڑھی تو اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوس سے فقر دور ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو یہ کلمات اس کے لیے فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے اور قبر کی وحشت و تنہائی میں انسیت کا باعث ہوں گے، اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا غنا ظاہری و باطنی حاصل کر لے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کلمات کی برکت سے جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا روزانہ 100 بار پڑھنے والے کو 4 بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے، ان میں سے ہر فائدہ ایسا ہے جس کا ہر شخص محتاج ہے، لہٰذا ہر شخص کو ہر روز اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ آپ دوسروں کو بانٹنے والے بن جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔